بات جی کہنا۔ دیکھیں جی، اصل میں یہ بات کتاب الفتن جو تقریباً ساری احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری سے لے کر سنن نسائی تک ہر کتاب کے اندر کتاب الفتن موجود ہے۔ اور میرا خیال ہے ہمارے محترم علوی صاحب حفظہ اللہ وسلم مبارک فیہ ورفع قدرہ وشانہ، یہ ماشاءاللہ بہت متحرک ہے۔ میرے خیال میں اس طرح یہ ایک جامعہ ہے، اس طرح اور جو مساجد ہیں یا جامعات ہیں وہاں کتاب الفتن کا دورہ کروانا چاہیے، تاکہ ہمارے لوگوں کو اس کا پتہ چلے کہ جب ایسے حکمران ہوں جو ظلم کرنے والے ہوں، جو زیادتی کرنے والے ہوں مسلمان لیکن ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں، ان کے بارے میں عوام کا منہج اور عوام کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ تو بالکل کلی طور پر یہ مسئلہ اہل سنت کے ہاں متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر حکمران ظالم بھی ہوں تو عوام کو چاہیے کہ ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہیں، ان کا وہ حق آپ کا نہ بھی دیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ایسے حکمران آ جائیں جو عوام پر ظلم کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ادوا حقهم من الطاعة، کہ ان کی پھر بھی اطاعت کرتے رہو، فرما برداری کرتے رہو، اور واسألوا اللہ حقکم، اور اپنا حق جو ہے وہ اللہ سے مانگتے رہو، یعنی صبر کرو۔ ہمیں صبر کا حکم ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک یا بغاوت کرنا یا مظاہرے کرنا، جلوس نکال کر لوگوں کو پریشان کرنا اور حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا اور یہ بغاوتیں کرنا، یہ خوارج کا منہج ہے، یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے، یہ خارجیوں کا مذہب ہے۔ اور آرمی چیف صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً وہ لوگ جو اس وقت حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف یا مقتدر اداروں کے خلاف جو مسلح جتھے بنا کر وہ نکلتے ہیں، وہ واقعتاً خارجی لوگ ہیں اور یہ خوارج کا فتنہ ہے۔ ہمیں اس میں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور اصلاح کی بات کرنی چاہیے، اور ہم ظلم برداشت کر لیں، آخر سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ خود بھگتیں گے، اور ہم اپنے اللہ کے سامنے کوئی ایسا کام لے کر پیش نہ ہوں جو خوارج کا موقف ہو اور باغیوں کا موقف ہو اور فسادیوں کا موقف ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ جب ملک کے اندر عوام حکومت اور فوج کے خلاف بغاوت میں اٹھتے ہیں تو حقیقت ہے وہ ملک تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم نے افغانستان دیکھا برباد ہوتا ہوا، ہم نے عراق دیکھا برباد ہوتا ہوا، ہم نے لیبیا دیکھا تباہ ہوتا ہوا، ہم نے شام دیکھا تباہ و برباد ہوتا ہوا، اور بھی بہت سارے ملک آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور لاکھوں لوگ تباہ ہو گئے اور لاکھوں مہاجر بن گئے۔ اس لیے یہ مشن اور یہ منہج کہ سول نافرمانی کی تحریک یا بغاوت یا خروج کرنا یا مسلح تحریک کو برپا کرنا، یہ واقعتاً خوارج کا موقف ہے، یہ اہل سنت کا اور مسلمانوں کا موقف نہیں ہے۔